الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ پہلے مرحلے میں ہم نے نجاست کو بیان کیا اور اس کے بعد یہ موضوع آیا تھا کہ نجاست ثابت کیسے ہوتی ہے۔ اب ہم نے مطہرات کو بیان کیا اور اب یہ موضوع آیا ہے کہ طہارت ثابت کیسے ہوتی ہے۔ نجس چیز پاک کیسے ہوتی ہے یہ موضوع نہیں ہے، بلکہ یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ چیز پاک ہے، نجس تھی اور اب پاک ہے۔ فرض کریں کہ ہمارا کپڑا نجس ہو گیا تھا اور ہم نے اسے پاک کیا اور یقین ہو گیا یہ چیز پاک ہے۔ بس کیوں پاک ہے؟ کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہم نے پاک کیا ہے۔ بس نجس چیز پاک کس طرح سے ثابت ہو، اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں یقین ہو۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ کس طریقے سے ہمیں ثابت ہو جائے کہ یہ چیز پاک ہے؟ اگر دو عادل مرد گواہی دیں، کہ اگر ایک عادل مرد بھی گواہی دے دے، یا حتیٰ اگر عادل نہ ہو قابل اعتماد ہو، اگر وہ گواہی دے دے تو کافی ہے۔ قابل اعتبار سے کیا مراد؟ فرض کریں کہ ایک شخص عادل نہیں ہے، وہ داڑھی مونڈتا ہے، نماز کو ترک کرتا ہے، لیکن ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ طہارت نجاست کے مسئلے میں گڑبڑ نہیں کرتا۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ یہ بے شک نماز نہیں پڑھتا، لیکن پاک کرتا ہے اپنے ہاتھوں کو ہمیشہ اور نجس چیز سے ہمیشہ بچتا ہے، اور اس کو مسائل فقہ سے آشنائی بھی ہے، کیسے کس چیز کو پاک کیا جائے یہ جانتا ہے۔ اگر ایک ایسا فرد ہے اور ہمیں اطمینان ہے کہ اس نے کسی چیز کی پاک ہونے کی خبر دی تو وہ کافی ہے، لیکن ہر آدمی کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا۔ مثال کے طور پہ کوئی ہمارا ایسا دوست ہو کہ جو شراب پیتا ہو معاذ اللہ، یا طہارت نجاست کا بالکل خیال نہ کرتا ہو، وہ اگر کہے کہ میں نے پاک کر دیا تو یہاں پر اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ کہ وہ طہارت نجاست کے مسئلے میں متہم ہے، یعنی بدنام ہے، وہ طہارت نجاست کے مسائل نہیں جانتا، اور اگر جانتا بھی ہو تو طہارت نجاست کے مسائل کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا، نہ وہ خود پاک رہتا ہے نہ دوسرے کی پاکیزگی کا خیال کرتا ہے۔ یہی مثال دی جا سکتی ہے گوشت کے بارے میں، کہ فرض کریں، البتہ اس بحث کا تعلق اس سے نہیں ہے، لیکن فقط ایک مثال دے رہے ہیں کہ فرض کریں کہ ایسا شخص ہے، مسلمان ہے، چاہے وہ شیعہ ہو یا نہ ہو، ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ شخص بے شک ہمارے مذہب کا نہیں ہے، بے شک نماز نہیں پڑھتا، لیکن مردار نہیں کھاتا، سور نہیں کھاتا، گوشت یہ لاتا ہے بے شک دور سے، لیکن جب لاتا ہے کہ جب یقین ہو اس کو کہ اس کو کسی مسلمان نے شرعی طریقے سے ذبح کیا ہے۔ یہ اگر شخص کہے کہ میرے گھر کھانا کھا لو اور یہ گوشت ذبح کیا ہوا ہے، تو کہا جائے گا بے شک یہ شخص ہمارے مذہب کا نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ بھی بچنے والوں میں سے ہے نجس کھانے سے اور مردار سے، تو اس کے گھر ہم کھانا کھا لیں گے۔ لیکن اگر اس کے بالکل برخلاف کوئی شخص ہو، بے شک شیعہ ہو، سید ہو، لیکن شرابی ہو معاذ اللہ، گناہ کرنے والا ہو، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جہاں سے اس کو جیسا گوشت ملتا ہے یہ کھاتا ہے، وہ اگر اپنے گھر دعوت کرے اور کہے کہ بھئی یہ والا گوشت صحیح ہے آپ کھا لیجئے، اور ہمیں یقین نہیں ہے اس کی اس بات پر، یا یہ کہ اس کی بات پر اب یقین ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ گوشت کھانے کے مسئلے میں، یعنی حرام گوشت کھانے کے مسئلے میں بدنام ہو چکا ہے، متہم ہے، اس کی بات کا اعتبار نہیں ہے، یہ خود بھی مردار کھاتا ہے، غیر شرعی طریقے سے ذبح ہوا جانور کھاتا ہے، دوسروں کو بھی کھلاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے طہارت و نجاست کا مسئلہ ہے کہ ایک شخص ممکن ہے کہ طہارت نجاست کے مسائل نہ جانتا ہو، ایک شخص ممکن ہے کہ ہمارے مذہب کا نہ ہو، ایک شخص ممکن ہے کہ نمازی نہ ہو، یا یہ کہ دیگر شرعی احکام پر عمل نہ کرتا ہو، لیکن طہارت نجاست کے مسئلے میں وہ بہت زیادہ اہتمام کرتا ہو، تو یہاں اس کی بات مانی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی بچہ ممیز ہو اور وہ کہے کہ میں نے پاک کر لیا، تو اگر واقعاً وہ طہارت نجاست کے مسائل جانتا ہے اور ہمیں یقین ہے یا احتمال ہے کہ اس نے پاک کر لیا ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ کیسے پاک کرتا ہے، اس میں پاک کرنے کی صلاحیت ہے، پانی کیسے ڈالتا ہے، یہ کہ ساری چیزوں کا ہمیں علم ہے، اور یقین ہو جائے
یا احتمال قوی ہو کہ ہاں اس نے پاک کر لیا ہے. مثال کے طور پہ ایک گیلی چیز زمین پہ گر گئی, اس بچے نے اٹھائی اور ہم نے کہا کہ جا کے اسے پاک کر لو. وہ بچہ گیا, دوسرے ہاتھ سے اس نے واش بیسن کا نل کھولا, اس چیز کو پر پانی سے اچھی طریقے سے دھو کے لے آیا اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اسے دھو لیا. تو اگر یہاں احتمال دیا جائے کہ ہاں اس نے الٹے ہاتھ سے واش بیسن کھولا, سیدھے ہاتھ میں جو بھی نجس چیز تھی اس پہ اچھی طریقے سے واش بیسن سے پانی گرا اور یہ پانی جو ہے کر پانی ہے, کسی قسم کا اس میں پرابلم بھی نہیں ہے, اور یہ چیز بھی ایسی ہے جو پاک ہو جائے گی اور کر پانی اس پہ گر چکا ہے. اب یہ بچہ آ کے کہے کہ میں نے پاک کر لیا, گو کہ ہم نے پاک کرتے ہوئے نہیں دیکھا, لیکن یہاں پر احتمال قوی ہے بلکہ یقین ہے کہ اس نے پاک کر لیا. تو ایک ممیز بچہ اور نابالغ بچہ بھی اگر کسی چیز کو پاک کرے تو بعض شرائط کے ساتھ اگر احتمال قوی ہو یا یقین ہو جائے تو وہ چیز بھی پاک مانی جائے گی. اسی طریقے سے وہ شخص کہ جس کے پاس وہ چیز ہے, اب وہ نوکر بھی ہو سکتا ہے, بیوی بھی ہو سکتی ہے, بیوی کے لیے شوہر بھی ہو سکتا ہے, یا کوئی دوست ہو سکتا ہے, یا کوئی اور فرد ہو سکتا ہے. فرض کریں ہم کسی گھر میں گئے اور وہ احکام اسلامی سے آشنا ہے, ہمارے کپڑے رکھے ہوئے تھے جو نجس ہو گئے تھے, یا یہ کہ ہمارے کپڑے پاک تھے لیکن انہوں نے نجس کپڑوں کے ساتھ دھوئے, لیکن بعد میں انہوں نے اسے پاک کر دیا, بقول ان کے کہ پاک کر دیا. آیا وہ کپڑے پاک ہیں؟ تو یہاں پر بھی یہی کہا جائے گا اگر وہ مسئلے مسائل سے ایک حد تک آشنا ہے تو کپڑے پاک ہو گئے. اور اگر ہمیں یقین ہو جائے ان کی بات پر, اور بعض جگہ تو یقین بہت آسانی سے ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ایسی واشنگ مشین ہو کہ جس میں ہر جگہ پانی پہنچتا ہو, کپڑا اس میں ڈالا, چاہے ان کو مسائل پتہ ہوں یا نہ پتہ ہوں, اور ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ واشنگ مشین آٹومیٹک ہے, کئی دفعہ پانی اس میں جاتا ہے, کئی دفعہ پانی نکلتا ہے, کر پانی سے وہ کنیکٹ ہے. یہاں پر کہا جائے گا بس اگر واشنگ مشین میں دھلے ہیں, لیکن کون سی واشنگ مشین کہ جس میں پانی کر سے آ رہا ہے, یا وہ واشنگ مشین کہ جس کے بارے میں اور اس کے فنکشن کے بارے میں بالآخر ہمیں ایک یقین ہو کہ اس نے پاک کر دیا ہے. اور یہاں پر ہم مطلقاً نہیں کہہ رہے کہ ہر واشنگ مشین میں چیز پاک ہو جاتی ہے, بلکہ ہر واشنگ مشین کا فنکشن اور واشنگ مشین کس پانی سے کنیکٹ ہے اس پر دار و مدار ہے طہارت کا. لیکن بعض جگہ طہارت واقعاً بہت آسان ہوتی ہے. فرض کریں کسی کو آپ نے کپڑے دھونے کے لیے دیے, وہ دریائے کنارے دھو رہا ہے. اب دریائے کنارے اس نے کپڑے دھوئے اور وہیں پر تشلا دھویا, وہیں پر اس نے خود غوطہ لگایا اور واپس لے آیا. کیا یہ کپڑے پاک ہیں؟ یہاں پر تو بہت ہی آسانی کے ساتھ کہا جا سکتا ہے اور یقین کیا جا سکتا ہے کہ یہ کپڑے پاک ہیں. تو یہ تھے مختصر سے مسائل کہ پاک چیز کی پاکیزگی یا طاہر کی مطہریت کو کیسے ثابت کیا جائے. آخر میں یہ مسئلہ بیان ہو کہ بعض دفعہ افراد کو شک ہوتا ہے خود اپنی پاک کی ہوئی چیز کے بارے میں کہ یہ پاک ہوئی یا نہیں ہوئی. اگر وہ شک اس وجہ سے ہے کہ پانی پہنچا یا نہیں پہنچا, چیز زیادہ چکنی تھی, رکاوٹ ہٹی یا نہیں ہٹی, تو اس قسم کا شک تو عام طور پہ افراد کو ہو سکتا ہے. ایک نارمل لائف میں اس قسم کا شک تو ہو سکتا ہے. لیکن اگر کیفیت ایسی ہو کہ اپنی پاک کی ہوئی چیز پر یقین ہی نہ آتا ہو, تو یہ وہ کیفیت ہے جسے کہا جاتا ہے وسواس, کہ یہ آدمی شکی ہو گیا. تو اس کے علاج کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں مسائل فقہ کو جانا جائے اور اس کے بعد چیز کو پاک کر لیا جائے, اور پھر اپنے آپ کو یقین دلایا جائے کہ بس یہ چیز پاک ہے. اسی میں نماز پڑھ لیں اور مطمئن ہو جائیں کہ جس طریقے سے طہارت کی ہے یہ کافی ہے. بس شرط یہ ہے کہ مسئلے مسائل پتہ ہوں اور بہت زیادہ انسان شک نہ کرے. اور بعض مراجع الزام اسی بات کو اس طرح سے کہتے ہیں جس طرح سے نارمل لوگ طہارت کرتے ہیں. البتہ نارمل لوگوں سے کیا مراد, کو جو مسئلے مسائل کو جانتے ہیں, اس طریقے سے اگر انسان طہارت کرتا ہے تو اپنے آپ کو یہ تلقین کرے, اپنے آپ کو یہ سمجھائے کہ یہ ساری چیزیں پاک ہیں, میں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے, اپنے لباس کو پاک کر لیا ہے. بہت زیادہ شک نہ کرے, کیونکہ یہ شک سبب بنتا ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت سے بہت دور ہو جاتا ہے. پھر 1-2 رکعت نماز پڑھنا اس کے لیے مشکل بن جاتی ہے. ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ غسل کرنے کے لیے جائے, 5 منٹ کے غسل میں اس کو گھنٹے لگ جاتے ہیں, اور 2 منٹ کے وضو میں اس کو گھنٹے لگ جاتے ہیں, اور وہ مطمئن نہیں ہو پاتا. لہٰذا مومن مومنات سے گزارش ہے کہ مسئلے مسائل کو جانیں اور اس کے بعد طہارت کے احکام میں توجہ کریں.
اور کسی قسم کا شک نہ کریں، وسواس نہ کریں، کیونکہ یہ شیطان کے گمراہ کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔